السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود حسن عظیمی صاحب کے ساتھ 25 سپٹمبر 2025 بروز جمعرات کو جو گفتگو ہوئی تھی، آج اس کی گہرائی سے جائزے میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے ایک بات، جب کوئلہ جس کا رنگ کالا ہوتا ہے، جب یہ آگ پکڑتا ہے تو آگ کا عنصر اس پہ اس طرح چڑھ جاتا ہے کہ وہ کوئلہ نہیں رہتا بلکہ وہ آگ ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جب کسی انسان کا ذہن اللہ کے صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے تو وہ انسان بھی نور ہی کا مظہر بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، چلتا ہے، اس کا ہر کام تجلی ذات کے زیر اثر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کے ساتھ، جو ہمیں تو کچھ ایسے ہی انسان لگتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی گفتگو ہمیشہ کی طرح بہت آپ کہہ لیں فکر انگیز تھی۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب کی اسی گفتگو سے نکلنے والے چند بہت دلچسپ اور اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہمارے سامنے ان کی گفتگو کے نوٹس ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جو روحانی اور سائنسی باتیں انہوں نے کی، خاص طور پر انسانی وجود، روحانی کیفیات، خود شناسی، ان موضوعات کو ذرا آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب کا انداز بہت منفرد ہے۔ وہ اکثر روحانی تصورات کو سمجھانے کے لیے ٹھوس سائنسی مثالیں استعمال کرتے ہیں، بظاہر عام فہم مثالیں، لیکن معنی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم انہی کچھ کلیدی نکات کا جائزہ لیں گے۔ چلیں پہلا نکتہ لیتے ہیں جو ایک حدیث مبارکہ سے متعلق سوال کے جواب میں سامنے آیا تھا۔ جی، سوال یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے اجسام کو کیوں نہیں کھاتی؟ مطلب ان کے جسم پر ایسی کون سی طے چڑھ جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا وضاحت کی؟ یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جواب کا آغاز ایک مغناطیس کی مثال سے کیا۔ مغناطیس؟ اچھا۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ لوہے کا ایک عام سا ٹکڑا لیں اور اسے زمین میں دفنا دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد وہ زنگ آلود ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، آکسیڈائز ہو جائے گا۔ بالکل، کیمیائی زبان میں آکسیڈائز ہونا کہتے ہیں، یعنی وہ ماحول کے عناصر، خاص طور پر آکسیجن، نمی، ان سب سے مل کر اپنی اصل حالت کھو دے گا، گل سڑ جائے گا۔ ٹھیک، یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ جی، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت دلچسپ موازنہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اسی لوہے سے بنا ہوا ایک میگنیٹس لیں اور اسے زمین میں دفنائیں۔ تو کافی عرصے بعد بھی وہ ویسا کا ویسا رہے گا، اپنی حالت میں برقرار رہے گا؟ اچھا، حالانکہ ہے تو وہ بھی لوہا ہی۔ جی، بنیادی طور پر تو لوہا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی اس پر زمین یا وقت کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ عام لوہے پر تو ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو غور طلب ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق ان کے اندرونی ڈھانچے میں ہے، یعنی مالیکیولز کی ترتیب میں۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ عام لوہے میں جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ بالکل بے ترتیبی سے بکھرے ہوتے ہیں۔ بے ترتیب کیسے؟ مطلب ان کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کی مثال دی جیسے اونٹوں کا ایک غول ہو، ریوڑ ہو، بے ترتیب سا، ہر اونٹ کا منہ الگ الگ سمت میں ہے۔ ٹھیک۔ اور مغناطیس میں؟ مغناطیس میں وہی مالیکیولز ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں، وہ پولرائزڈ ہو جاتے ہیں، یعنی قطبی، اور ایک ہی سمت میں الائنڈ ہو جاتے ہیں۔ الائنڈ یعنی گویا ان کے مثبت اور منفی سرے ایک منظم قطار بنا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی مثال پھر اونٹوں سے ہی دی کہ جیسے اونٹوں کی قطار ہو اور ہر اونٹ کی نکیل اگلے اونٹ کی دم سے بندھی ہو، سب ایک ہی سمت میں جا رہے ہوں۔ اچھا، یعنی مغناطیس میں ایک اندرونی نظم و ضبط، ایک ترتیب پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ترتیب آتی کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے مغناطیس بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ لوہے کے گرد تار لپیٹ کر، یعنی ایک کوئل بنا کر، اس میں سے بجلی کا کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ کرنٹ سے؟ جی، یہ کرنٹ ایک مغناطیسی میدان، ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، اور یہ فیلڈ لوہے کے اندر جو بے ترتیب مالیکیولز ہیں انہیں آپ سمجھیں کہ زبردستی ایک لائن میں کھڑا کر دیتی ہے، انہیں پولرائزڈ اور الائنڈ کر دیتی ہے۔ بہت خوب، زبردست مثال ہے۔ اب اس سائنسی مثال کو ڈاکٹر صاحب نے ان روحانی ہستیوں پر کیسے لاگو کیا؟ بالکل یہی اصل نکتہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی،
اپنے باطن کو، اپنے اندر کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا۔ اپنی اصلاح کر لی۔ جی، خاص طور پر انہوں نے لفظ صادق کی وضاحت کی۔ صادق کا مطلب ہے سیدھی کھری بات کرنے والا، اسٹریٹ فارورڈ، جس کی سوچ میں، جس کے قول میں، جس کے فعل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو ان کے اندر کیا کرنٹ گزرتا ہے پھر؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق ان ہستیوں کے اندر سے اللہ کی تعلیمات، اس کا ذکر، اس کے نظام کی پابندی کا ایک روحانی کرنٹ گزرتا ہے۔ روحانی کرنٹ۔ جی، اور یہ مسلسل عمل ان کے باطن کو، ان کے ذہن کو، ان کے وجود کے جو لطیف ذرات ہیں انہیں بالکل اسی طرح منظم اور ترتیب یافتہ یعنی الائنڈ کر دیتا ہے جیسے میگنیٹ کے مالیکیولز۔ اچھا۔ ان کی پوری شخصیت، ان کا پورا وجود اللہ کی طرف متوجہ یعنی ڈائریکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو گویا ان کے وجود میں ایک قسم کی روحانی پولرائزیشن آ جاتی ہے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اسی اندرونی تنظیم اور یکسوئی کی وجہ سے ان کے گرد ایک بہت طاقتور مثبت توانائی کا حالہ بن جاتا ہے، ایک خاص قسم کی آپ کہہ لیں روحانی یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ۔ اچھا۔ اور یہ فیلڈ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف ان کی زندگی میں مثبت اثرات ڈالتی ہے بلکہ ان کے وصال کے بعد ان کے مادی جسم کو بھی تحلیل ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس مثبت فیلڈ کا کوئی دنیاوی تجربہ بھی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے وہ قلندر بابا اولیاء کا حوالہ بھی دیا تھا شاید۔ جی بالکل دیا۔ انہوں نے مثال دی کہ جب آپ کسی حقیقی اللہ والے کے پاس، کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جو منتشر ذہن ہے وہ یکسو ہونے لگتا ہے، دل کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ اسی مثبت فیلڈ کا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنایا جب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ کسی کے اللہ والا ہونے کی کیا پہچان ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ جس کے بارے میں گمان ہونا اس کے پاس 15 منٹ بیٹھ جاؤ، اگر ان 15 منٹ میں سے 12 منٹ بھی تمہیں دنیا یاد نہ آئے تو سمجھو اس شخص میں کچھ نہ کچھ اللہ والوں والی بات ہے، کوئی روحانی جوہر ہے۔ یہ اس کی فیلڈ کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہ فیلڈ جو ہے یہ ہماری سوچ پر منحصر ہے؟ مثبت اور منفی سوچ کا کیا کردار ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ بالکل واضح کیا کہ یہ فیلڈ ہماری سوچ اور ہماری نیت سے بنتی ہے۔ مثبت سوچ، پاکیزہ سوچ، اللہ کی طرف توجہ، یہ ایک مثبت، پرسکون اور فیض پہنچانے والی فیلڈ پیدا کرتی ہے۔ اور منفی سوچ؟ اس کے بالکل برعکس، منفی سوچ، دنیاوی سوچ، آلودہ سوچ، وہ ایک منفی اور زہریلی، ٹاکسک فیلڈ بناتی ہے، جس کے قریب جانے سے بھی طبیعت میں ایک بے چینی، ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روحانی ترقی اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا عمل یہ صرف کوئی باطنی یا اخروی فائدہ ہی نہیں دیتا، بلکہ اس سے ایک ایسی اندرونی تنظیم اور توانائی پیدا ہوتی ہے جو انسان کے ظاہر پر بھی، حتیٰ کہ اس کے مادی جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جی جس کی ایک مثال ان ہستیوں کے اجسام کا محفوظ رہنا ہے۔ بالکل، یہ اس حدیث کی ایک ایسی توجیہ ہے، ایک ایسی وضاحت ہے جو روحانیت اور سائنس کے اصولوں کو آپ دیکھیں ایک ساتھ لے کر چلتی ہے۔ واقعی بہت بہت گہری وضاحت ہے۔ اچھا، اب گفتگو کے دوسرے اہم نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال تھا ہندو مت کے پیروکاروں کے حوالے سے۔ جی، وہ اپنے مردوں کی لاشوں کو جلا دیتے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ ان کے نسمہ مرکب کا کیا بنتا ہے؟ نسمہ مرکب یعنی جسے سٹل باڈی یا کمپوزٹ سول بھی کہتے ہیں۔ ہاں، نسمہ مرکب۔ کیونکہ ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس نسمہ کا جسم سے کچھ عرصے تک، شاید 3 سال تک کوئی تعلق رہتا ہے، تو جلانے سے اس تعلق کا کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی ایک عام سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، مختلف مذاہب اور عقائد کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ایک بنیادی اصول واضح کیا۔ وہ کیا؟ کہ اصل انسان یہ گوشت پوست کا جسم نہیں ہے، یہ مادی جسم تو صرف ایک لباس ہے، ایک عارضی خول ہے جو ہمارے شعور نے، ہماری کانشسنس نے پہنا ہوا ہے۔ اصل انسان، اس کی شخصیت، اس کا شعور وہ اس جسم کے اندر موجود ہے۔ یعنی جسم ایک گاڑی کی طرح ہے اور اصل مسافر تو اندر کا شعور یا روح ہے؟ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا کہ اصل حقیقت وہ اندر بسنے والا شعور یا نسمہ ہے۔
اب اس مادی جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس سے اصل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ کہ اسے دفنایا جائے، جلایا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے، ان طریقوں سے اس اندرونی حقیقت یعنی نسمہ مرکب پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، یہ تمام طریقے تو صرف مادی جسم کی جو عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان کو واپس ان کے ماخذ، ان کے سورس میں لوٹانے کے ہیں، یعنی مٹی کو مٹی میں، آگ کو آگ میں، پانی کو پانی میں ملانے کے مختلف انداز ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے کوئی مثالیں بھی دی تھیں ڈاکٹر صاحب نے؟ جی، انہوں نے کہا کہ فرض کریں کوئی شخص ڈوب کر مر جاتا ہے اور اسے مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو کیا مچھلیوں نے اس کا نسمہ کھا لیا؟ ظاہر ہے نہیں، انہوں نے تو صرف اس کے مادی جسم کو اپنی خوراک بنایا۔ ٹھیک۔ اسی طرح اگر جسم کو جلا دیا جائے تو وہ کاربن، راکھ اور توانائی کی شکل میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ دفنانے کی صورت میں کیمیائی عمل یا کیڑے مکوڑے اسے واپس مٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں صرف مادی ڈھانچہ اپنے اجزاء میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جسم کے ساتھ کچھ بھی ہو، نسمہ، مرکب یا روح اپنی حالت میں برقرار رہتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کیا کہ نسمہ مرکب جسم کے اس انجام سے بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ وہ جس شعوری حالت کے ساتھ، جن خیالات، عقائد اور اعمال کے ساتھ دنیا سے گیا تھا، وہ بالکل اسی کیفیت کے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ جسمانی انجام کا اس کی روحانی حالت یا منزل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ وضاحت یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہوگی جو اس بارے میں سوچتے ہیں۔ چلیں اب تیسرے نقطے پر آتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے خود ایک سوال اٹھایا تھا جی، کہ یہ جو روحانیت میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے باطن پر غور کرو، یہ اندر یا باطن آخر ہے کیا چیز؟ کس چیز میں جھانکنے کو کہا جا رہا ہے؟ جی، یہ روحانی سفر کا ایک بنیادی سوال ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک بہت ہی آپ کہیں ٹھوس اور عملی جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اندر یا باطن بنیادی طور پر ہماری حافظہ ہے، میموری۔ حافظہ یعنی ہماری یادداشت؟ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے باطن کو سمجھنے کا۔ یقیناً، ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح یوں کی کہ ہم سب کیا ہیں؟ ہم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کے تمام تجربات، مشاہدات، جو علم ہم نے سیکھا، جو جذبات محسوس کیے اور جو یادداشتیں جمع کیں، ان سب کا مجموعہ ہے۔ ہماری شخصیت، ہماری سوچ، ہماری عادتیں، سب کچھ اسی حافظے میں محفوظ معلومات پر مبنی ہے۔ تو اندر جھانکنے کا مطلب ہوا کہ اپنی یادداشت کی کتاب کو کھول کر پڑھنا، اس کا تجزیہ کرنا؟ بالکل، اپنے حافظے کو کھنگالنا، یہ دیکھنا کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری، کیا مثبت، کیا منفی۔ ڈاکٹر صاحب نے روحانی اصطلاحات جیسے نسبت یادداشت اور نشان بے نشانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب اسی حافظے کی گہرائیوں کی طرف اشارے ہیں۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ روحانیت بچپن کی طرف سفر ہے، اس کا تعلق بھی اسی حافظے سے ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے حضرت مرشد کریم کا قول نقل کیا کہ روحانیت بچپن کی طرف لوٹنے کا سفر ہے۔ بچپن کی طرف یعنی اپنے حافظے میں پیچھے کی طرف سفر کرتے ہوئے اس حالت تک پہنچنا جب ہمارا ذہن نسبتاً صاف تھا، دنیاوی علائشوں سے، تعصبات سے، منفی پروگرامنگ سے کم آلودہ تھا۔ یہ اپنے حافظے کی ایک طرح سے ڈیپ کلیننگ یا ریفریش کرنے جیسا ہے۔ ذہن، مائنڈ اور حافظہ، میموری میں کیا فرق واضح کیا گیا؟ کبھی کبھی یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ذہن یعنی مائنڈ وہ ایک طرح کی پروسیسنگ یونٹ ہے جو معلومات کو وصول کرتا ہے، ان پر غور کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ حافظہ، میموری، وہ سٹوریج ہے جہاں یہ تمام معلومات، تجربات اور نتائج محفوظ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس تصور کو مزید وسعت دی، فرمایا کہ کائنات کی سطح پر اللہ کا حافظہ لوح محفوظ ہے، جہاں ہر چیز کا ازلی علم اور منصوبہ محفوظ ہے، اور ہمارا حافظہ، اور انفرادی سطح پر ہمارا حافظہ کتاب المرقوم ہے، جو ہمارے شعور اور اعمال کا ریکارڈ ہے۔ تو یہ باطن کی کھوج، یہ حافظے کا سفر، کیا صرف اس زندگی کی یادوں تک محدود ہے؟ جی نہیں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ سفر بہت گہرا ہے۔ حافظے کی تہوں میں اترتے ہوئے ہم نہ صرف اپنے بچپن تک بلکہ اس سے بھی پہلے کے مراحل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی پہلے؟ مثلاً ماں کے پیٹ میں گزرے ہوئے 9 مہینے، اس سے پہلے عالم ارواح یا برزخ میں قیام، اس سے بھی پہلے جنت میں موجودگی،
فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، علم الاسما کا سیکھنا، روح کا پھونکا جانا، اور سب سے پہلے الستو بربکم کا وہ عہد جب ہماری ارواح سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام واقعات ازل سے ابد تک کسی نہ کسی سطح پر ہمارے حافظے کا، ہمارے باطن کا حصہ ہیں۔ یہ تو ذہن کو چکرا دینے والی وسعت ہے۔ اس گہرے حافظے تک رسائی اور اسے سدھارنے کے لیے کیا کوئی عملی طریقے بھی بتائے ڈاکٹر صاحب نے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے لوح و قلم نامی کتاب کا ذکر کیا، جسے انہوں نے روحانی سائنس کی پہلی کتاب قرار دیا، اور اس میں بیان کردہ مشقوں کا حوالہ دیا۔ لوح و قلم کی مشقیں؟ جی، انہوں نے بتایا کہ اس میں بنیادی طور پر 4 مشقیں ہیں۔ ایک استرخاء ہے، جو اندھیرے میں کسی نقطے پر نظر جمانے کی مشق ہے۔ اس سے قوت ارتکاز یعنی فوکس بڑھتا ہے۔ دوسری نیند پر کنٹرول کی مشق ہے، جو قوت ارادی ول پاور کو مضبوط کرتی ہے۔ اور تیسری، جو اس موضوع سے براہ راست متعلق ہے، وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ؟ مراقبے کا مطلب یہ ہے غور و فکر کرنا، یعنی اپنے حافظے کو ٹٹولنا، اپنی یادوں کو تازہ کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور ان میں موجود کمی بیشی کو سمجھنا۔ اور ان مشقوں کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ان مشقوں کا مقصد ہے اپنے باطن کو، یعنی اپنے حافظے کو جاننا، سمجھنا اور پھر سنوارنا۔ جو منفی، غیر ضروری یا نقصان دہ یادیں اور پروگرامنگ ہیں، انہیں پہچان کر ان کے اثر سے نکلنا، جیسے کمپیوٹر سے غیر ضروری فائلیں ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو مثبت، تعمیری اور روحانی ترقی کے لیے ضروری پہلو ہیں، انہیں مضبوط کرنا۔ اسی عمل کو تزکیہ نفس یا سیلف پیوریفیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے اندرونی حافظے کو منظم اور پاکیزہ کرنے کا عمل ہے۔ باپو کی یہ تعریف کہ وہ حافظہ ہے، یہ واقعی سوچ کے نئے در کھولتی ہے۔ اچھا، اگلا نقطہ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، مصدقن لما معہم۔ جی، اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا تشریح فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح لفظ صدق کی گہرائی میں جا کر کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ صدق، تصدیق، صداقت، صادق، صدیق، صدقہ، یہ سب الفاظ ایک ہی بنیادی مادے سے نکلے ہیں۔ صدق سے؟ جی، صدق سے، جس کا مطلب ہے سچائی، کھراپن، سیدھاپن، یعنی اسٹریٹ فارورڈنس۔ کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو مصدقن لما معہا کا ایک گہرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچائی، یہ کھراپن، یہ خالص حالت معہم یعنی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت یا علم آتا ہے وہ اپنی اصل حالت میں بالکل خرا اور سچا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اندر ہی کہیں موجود ہے یا ہمیں دستیاب ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات یا الہامات بالکل خالص ہوتی ہیں، 100% سچی۔ یہ ہمارا اپنا ذہن ہے، ہماری اپنی خواہشات، ہمارے تعصبات، ہماری پہلے سے موجود پروگرامنگ ہے، جو ان خالص اطلاعات میں اپنی مرضی کے معنی ڈال کر انہیں توڑ مروڑ کر کھوٹا بنا دیتی ہے، ان میں ملاوٹ کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ وہ اصل کھراپن تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر ہے، اسے پہچانو اور اسے قائم رکھو۔ حضرت مرشد کریم کا پاکیزگی کے حوالے سے بھی کوئی قول اس ضمن میں بیان ہوا تھا؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ پاکیزگی کا مطلب ہی ہے ملاوٹ نہ کرنا۔ ملاوٹ نہ کرنا۔ جی، تو یہ آیت دراصل ہمیں اپنی سوچ میں، اپنے فہم میں اور اللہ سے تعلق میں ہر قسم کی ملاوٹ سے بچنے کی تلقین کر رہی ہے۔ اور یہ صلاحیت، یعنی کھرے اور کھوٹے میں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت، اپنے نفس کا احتساب کرنے کی صلاحیت، یہ معنی یعنی ہمارے ساتھ، ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے۔ اس ملاوٹ کی وضاحت وہ لوح محفوظ کے حوالے سے بھی کی گئی تھی کہ ہم کیسے علم میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب کا حوالہ دیا، جس میں بابا جی نے فرمایا کہ لوح محفوظ یعنی کائناتی علم کا جو سرچشمہ ہے، اس سے ہر لمحہ ہزاروں اطلاعات ہم پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی محدودیت کی وجہ سے ان میں سے 999 کو رد کر دیتے ہیں، صرف ایک کو پکڑتے ہیں۔ صرف ایک کو؟ جی، اور اس ایک کو بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق توڑ مڑوڑ کر، اس کا حلیہ بگاڑ کر اپنے حافظے میں سجاتے ہیں، اور پھر اسے اپنا علم، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ قرار دیتے ہیں۔
کلندر بابا اولیاء نے اس عمل کو خرافات جمع کرنا کہا ہے، یعنی بے معنی چیزیں۔ اللہ اکبر! یعنی خالص علم میں ہم خود ہی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ جی، یہی بات ہے۔ اسی صد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو القابات تھے، صادق اور امین، اس پر بھی بات ہوئی؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یاد دلایا کہ یہ دونوں القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ملے تھے، آپ کی جوانی میں ہی مکہ والوں نے دیے تھے۔ نبوت سے پہلے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق ہونا یعنی قول و فعل میں سچا اور کھرا ہونا، اور امین ہونا یعنی قابل اعتماد، ڈیپینڈیبل ہونا، یہ نبوت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے بنیادی شرائط تھیں، پری ریکویزٹس تھیں۔ امین کا مطلب صرف امانتیں لوٹانا نہیں؟ نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر۔ امین وہ ہے جس پر ہر معاملے میں بھروسہ کیا جا سکے، جس سے مل کر امن محسوس ہو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں، اور ساتھ ہی یہ یقین بھی دلایا کہ میں امین ہوں، یعنی تم مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب کا زور اس بات پر تھا کہ یہ جو بنیادی اوصاف ہیں، صدق اور امانت، یہ امت میں کس قدر پائے جاتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ کیا ہم بحیثیت امت محمدی ان بنیادی قرآنی اور نبی اوصاف پر پورا اتر رہے ہیں؟ یہ کردار کی وہ بنیادیں ہیں جن پر پوری روحانیت اور دین کی عمارت کھڑی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج جو دیانتداری سے خود کو صادق اور امین کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھنے والے کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے خاص طور پر ماہم یعنی ان کے ساتھ کے لفظ پر توجہ دی، جو واقعی گہری سمجھ کی علامت ہے۔ واقعی یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا جی، آخری نقطہ جس پر بات ہوئی وہ ایجادات اور موسم کے تعلق کے بارے میں تھا۔ جی، ایک بزرگ غالباً واسق مراد صاحب کا قول نقل کیا گیا کہ اکثر بڑی ایجادات سرد علاقوں میں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا وجہ بیان کی؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت ایک بہت بنیادی اصول سے کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اصول یہ ہے، جب جسم ساکت ہوتا ہے تو ذہن کام کرتا ہے، جب ذہن ساکت ہوتا ہے تو روح کام کرتی ہے۔ جب جسم ساکت تو ذہن کام کرتا ہے، جب ذہن ساکت تو روح۔ بہت جامع اصول ہے۔ اس کا موسم اور ایجادات سے کیا تعلق بنا؟ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ گرم علاقوں میں موسم کی شدت کی وجہ سے جسم زیادہ متحرک رہتا ہے، توانائی زیادہ خرچ ہوتی ہے، جسمانی نظام کو درجہ حرارت برقرار رکھنے اور گرمی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس مسلسل جسمانی مصروفیت کی وجہ سے ذہن کو گہرے غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے اور تخلیقی کاموں جیسے ایجاد، انوویشن اور اختراع انوینشن کے لیے کم توانائی اور وقت ملتا ہے۔ اور سرد علاقوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے؟ جی، سرد علاقوں میں خاص طور پر ماضی میں جب مصنوعی گرمائش کے ذرائع کم تھے تو جسم کو زیادہ حرکت کرنے کی بجائے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جسم نسبتاً ساکت رہتا تھا، توانائی بچتی تھی۔ اس جسمانی سکون کی وجہ سے ذہن زیادہ آزاد اور فعال ہوتا تھا۔ اسے غور و فکر کرنے، منصوبہ بندی کرنے، مسائل کا حل تلاش کرنے اور نئی چیزیں بنانے کے لیے زیادہ موقع ملتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ جیسے مالٹے اور سنترے کو ملا کر کنو جیسی نئی قسم بنانا، یہ خالصتاً ذہنی اور تخلیقی کام ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ماحول اور موسم یہ جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں کے توازن پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور سرد علاقوں کا ماحول تاریخی طور پر ذہنی اور تخلیقی کاموں کے لیے زیادہ سازگار رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ایجادات زیادہ ہوئیں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ایک عمومی اصول ہے کہ جہاں جسمانی مشقت اور ماحول سے نبردآزما ہونے کی ضرورت کم ہوگی، وہاں ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ بہت دلچسپ تجزیہ ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی گفتگو کے چند اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح باطنی اصلاح اور اللہ سے تعلق ایک ایسی اندرونی تنظیم پیدا کرتا ہے جو جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ میگنیٹس کی مثال سے یہ بات سمجھی۔ پھر ہم نے جانا کہ اصل انسان جسم نہیں بلکہ شعور ہے، اور جسم کا انجام نسمہ مرکب پر اثر نہیں ڈالتا۔ صحیح۔ ہم نے باطن کی ایک عملی تعریف حافظے کی صورت میں سمجھی اور جانا کہ روحانیت دراصل اس حافظے کو کھنگالنے اور پاک کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔
مصدق لما ماہم کی روشنی میں ہم نے صدق اور امانت کی کلیدی اہمیت کو سمجھا، جی ہاں، اور آخر میں ماحول اور موسم کا ذہنی کارکردگی پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا۔ جی ہاں، یہ تمام نکات ہمیں اپنی ذات کو، اپنے عقائد کو اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یقیناً، اور اسی حوالے سے سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے، ڈاکٹر صاحب کی اس وضاحت کی روشنی میں کہ باطن دراصل ہمارا حافظہ ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس باطن کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ ہم اپنی یادداشتوں، اپنی سوچوں اور اپنے احساسات کے بہاؤ پر کیسے نظر رکھ سکتے ہیں تاکہ اپنے اندر کی خوبیوں اور خامیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں محض سننے سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اپنی ذات پر کام کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، اب اجازت دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں، چاہے ایک لفظ ہی لکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل میلوڈی آف ڈیوائن سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، جی، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں جنہیں روحانیت کو سمجھنے کا ایسا ہی ذوق ہے۔ یاد رکھیں، اس گفتگو کا مقصد صرف سننا اور بس ختم کر دینا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے باہر نکلیں، جی، اسے 3 یا 4 دفعہ سنیں، پھر ان باتوں پر غور کریں۔ انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اپنا اندر کافی بہتر محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔